الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نزہۃ القاری شرح بخاری کے صفحہ نمبر 228 سے آگے مزید اس حدیث پاک کی شرح اور پھر اگلی حدیث بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے جہاں تک اللہ تعالی نے مقدر فرمایا۔ تو 228 صفحے کا جو آخری دو سطریں وہ دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے نا۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آدمی اگر کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اسی کو دوسری حدیث میں فرمایا نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس طرح کی نیت پر ثواب بلا شرط ہے، یعنی کسی شرط کے بغیر ہے، اور عمل پر بشرط نیت ہے، مطلب کہ اچھی نیت تھی کام کرنے کی تو اللہ کی رحمت سے ثواب مل گیا، اور جو عمل ہم کرتے ہیں اس پر ہمیں ثواب تب ملتا ہے جب ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کی نیت ہوتی ہے۔ عمل پر بشرط نیت ہے اور نیت پر ثواب بلا شرط ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیز نیت میں کوئی مشقت نہیں ہے اور عمل میں مشقت ہے۔ تفریع، دو حکم کلی بیان فرمانے کے بعد اس پر دو جزئیے کی تفریع فرمائی۔ حصر کے دو جز ہوتے ہیں، وجودی عدمی، اسی طرح یہاں بھی ہیں۔ ایک وجودی یعنی تمام اعمال کا ثواب نیت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ دوسرے عدمی یعنی کسی عمل پر بغیر نیت ثواب نہیں۔ اس پر فرمایا اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اب یہاں ہجرت کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہجرت کے معنی لغوی، یعنی لغت میں ڈکشنری میں ہجرت کا کیا مطلب ہے، مائگریشن کا کیا مطلب ہے، وہ ہے چھوڑنا۔ ہجرت کے معنی لغوی چھوڑنے کے ہیں، یعنی چھوڑنا۔ حدیث میں ہے مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے وہ جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ شریعت میں ہجرت دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ ہجرت کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی سنت، کبھی مستحب، کبھی حرام، کبھی مکروہ، کبھی خلاف اولا۔ خلاف اولا کیا ہوتا ہے؟ یہ مستحب کا الٹ ہوتا ہے۔ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سنت کا الٹ ہوتا ہے۔ حرام کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض یا واجب کا الٹ ہوتا ہے۔ کبھی واجب یا سنت مؤکدہ کی ترک کو مکروہ تحریمی بھی کہہ دیتے ہیں۔ آگے دنیا کے بارے میں لکھا ہے کہ دنون سے مشتق ہے، فعلا کے وزن پر اس میں تفضیل مؤنث ہے۔ دنون کے معنی قریب ہونا۔ دنیا کی معنی لغوی بہت زیادہ قریب ہونے والی، اور معنی عرفی سے مناسبت یہ ہے کہ دنیا زوال اور فنا کے بہت قریب ہے، یعنی ختم ہونے کے بہت قریب ہے۔ شریعت میں دنیا کسے کہتے ہیں اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے دنیا ہے۔ دوسرے یہ کہ تمام مخلوقات خواہ اعراض ہوں خواہ جواہر دنیا ہیں۔ ہجرت کی اقسام بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں 4 قسم کی ہجرت ہوئی۔ نمبر 1 حبشہ کی ہجرت اولا، یعنی کہ مسلمانوں نے مکہ سے سب سے پہلے ہجرت کہاں کی تھی؟ کچھ مسلمان حبشہ چلے گئے تھے، اور دوسری وہ بھی حبشہ ہی کی طرف ہوئی تھی، حبشہ کی ہجرت ثانیہ، اور تیسری
قبل فتح مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، اور یہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ ہجرت فرمائی تھی، اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ ہجرت کی سعادت پائی تھی۔ آگے صفحہ نمبر 230 پر بھی اسی حدیث کے بارے میں شرح جاری ہے۔ قبائل عرب کی مدینہ کی طرف ہجرت یہ چوتھی قسم ہے، یعنی کہ مکہ سے مدینہ یہ تیسری تھی، دو تو حبشہ کی طرف ہی تھی، چوتھی یہ کہ قبائل عرب یعنی کہ مختلف علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کا مدینہ آنا۔ حدیث میں جہاں کہیں ہجرت کا لفظ مطلق آیا ہے اس سے مراد مدینے کی طرف ہجرت ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں ہجرت کا اطلاق ان معانی پر بھی آیا ہے۔ نمبر 1، شرعی وجوہ کی بنا پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے جب تک توبہ منقطع نہ ہوگی ہجرت بھی منقطع نہ ہوگی، اور توبہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد منقطع ہوگی۔ یہ ابو داؤد اور سنن نسائی کے حوالے سے ہے۔ اور فرمایا جب تک جہاد ہے ہجرت ہے، جب تک دشمن لڑتا رہے گا ہجرت ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے، تو اس میں بھی یہ مطلب فرمایا گیا۔ اسی میں ایک حدیث یہ بھی ہے ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، زمین کے اچھے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ یعنی ملک شام میں منتقل ہو جائیں گے، اور بقیہ زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ پہلا تو تھا نا شرعی وجوہ کی وجہ سے ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری قسم یہاں پر یہ بیان کی ہے منہجات شرعیہ چھوڑنا، یعنی کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اس حدیث سے کتاب کے آغاز کا مقصد ہر کام پر ثواب چونکہ حسن نیت پر مبنی ہے، اور نیت بد سے اچھا کام بیکار ہے، اس لیے امام بخاری نے اس حدیث سے کتاب کا آغاز کیا کہ قاری و مقری، شیخ و تلمیذ تعلیم و تعلم بنیت خیر کریں، کسی فاسد نیت سے نہ کریں، ورنہ سب محنت اکارت اور رائے گاں ہے۔ تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً علم دین سیکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک شروع ہوتی ہے، اس کے چند الفاظ پڑھوں گا، پھر شرح پڑھوں گا، پھر مزید مطلب، بلکہ یوں کرتا ہوں کہ بعد والی جو حدیث پاک ہے نا ایک بار مکمل پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی شرح پڑھتا ہوں تاکہ ایک حدیث پاک کی سماعت میں بھی کوئی مطلب خلل نہ آئے۔ حدیث ہے وحی کی اقسام۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا حضور کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا کبھی گھنٹی کی آواز کے مثل آتی ہے، اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہے۔ فرشتہ جو کچھ کہتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں تو یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت جاڑے یعنی سردی کے دن میں وحی اترتی تو نزول وحی کے اختتام پر جبین اقدس یعنی کہ مبارک پیشانی پسینہ پسینہ رہتی۔
یہاں حدیث پاک مکمل ہوئی. اب اس کی انشاءاللہ تعالی ہم صفحہ نمبر 230 سے تشریح پڑھیں گے. سب سے پہلے حسب عادت انہوں نے راوی کا تعارف لکھنا ہوتا ہے شرح میں، اور یہ بھی ظاہر حدیث کے حوالے سے بہت اہم ٹاپک ہوتا ہے کہ حدیث روایت کس نے کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نام نامی ہے، ام المومنین، صدیقہ، خطابات، اور ام عبداللہ کنیت. ان کا نام تو ام عبداللہ تھا مگر ان کا یعنی کہ اولاد نہیں تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بھانجے حضرت اسماء کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتبار سے انہیں ام عبداللہ کنیت رکھی. ام المومنین خاص انہی کے لیے نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. یہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. ماں کا نام ام رومان ہے جن کا وصال 6 ہجری میں ہوا. حضرت صدیقہ 4 سین نبوی میں پیدا ہوئیں، یعنی کہ اعلان نبوت کے 4 سال بعد. 10 میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حبالہ عقد میں آئیں، یعنی کہ نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیگر ازواج مطہرات کے برابر 400 درہم مہر مقرر ہوا. نکاح کے بعد 3 سال تک مکہ معظمہ رہیں. ہجرت کے بعد جب یہ بھی مدینہ طیبہ آ گئیں تو 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. 9 سال خدمت اقدس میں رہیں. بعد وصال 48 سال زندہ رہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد یہ 48 سال زندہ رہیں. 57 ہجری بماہ رمضان بتاریخ 17 شب سہ شنبہ میں بعمر 66 سال مدینہ منورہ میں وصال فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. وصیت کے مطابق دیگر زوجہ مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں بعد نماز وطر دفن ہوئیں. یہ تمام فضائل و کمالات میں جملہ ازواج مطہرات سے ممتاز ہوتے ہوئے 3 ایسی خصوصیات رکھتی ہیں جو کسی میں نہ تھیں. نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ بنسبت دیگر ازواج کے سب سے زیادہ محبت تھی. نمبر 2، علم اجتہاد میں سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھی. حضرات خلفائے راشدین کی عہد ہی سے فتویٰ دیتی تھیں. یہاں سے یعنی کہ ہماری جو عالمہ کورس کی خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت رول ماڈل ہیں کہ آپ نیت کریں کہ آپ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علم دین سیکھیں گی، سکھائیں گی اور فتویٰ دیا کریں گی. فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے کوئی دینی مسئلہ پوچھا، مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا بھی نماز کی شرائط کیا ہیں، یہ کویسچن ہے، سوال ہے. آپ نے نماز کے احکام سے، اسلام بہنوں کی نماز سے یا بہار شریعت سے وہ مسئلہ ان کو بتا دیا، ایکسپلین کر دیا، یہ ہوا فتویٰ، یعنی کہ دین سکھانا. تو ہم جو لوگ ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود سے اجتہاد نہیں کرتے، یعنی قرآن حدیث میں غور کر کے مسائل کا استنباط نہیں کرتے، قرآن اور حدیث سے ڈیرائیو نہیں کرتے، بلکہ ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو مسائل لکھ دیے بھی نماز ایسے ہے تو روزہ ایسے تو حج ایسے، اب ہم ان کو صرف نقل کرتے ہیں. اب یہ عربی میں تھیں، ہمارے لیے آسانی ہوگی، علماء اہل سنت نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں علم سیکھنے میں اور پھر ان کو ٹرانسلیٹ کرنے میں. اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ ہم ان کتابوں کو اردو میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو چیز آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں نا، نزہۃ القاری شرح بخاری میں، اسی طرح بخاری شریف کی جو عربی شروحات ہیں ان میں بھی یہی چیزیں ہیں.
عربی سیکھ کر علم دین سیکھیں یا ڈائریکٹ اردو میں سیکھیں، دین کا علم تو آ گیا۔ تو جو آپ سے لوگ مسائل پوچھیں گے آپ ان کو بتائیں گے یہ فتویٰ ہی ہوتا ہے، مگر ہم کیا ہیں؟ مفتی نہیں ہیں، مفتی ناقل ہوتے ہیں۔ اصل مفتی کون ہوتا ہے؟ مجتہد، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو مجتہدہ تھیں، اس لیے وہ مفتیہ بھی تھیں۔ مگر ہمارے زمانے کے اس دور میں بڑے سے بڑا جو مفتی ہے وہ بھی مفتی ناقل ہوتا ہے، یعنی کہ مفتی کا قول نقل کرتا ہے، کوئی بھی ہم میں امام اعظم نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب ہمارے درجے الگ الگ ہیں اور انٹرسٹ الگ ہے تو درجے بھی الگ ہیں۔ کسی کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، کوئی دارالفتہ میں بیٹھا ہے، کوئی کام پہ بیٹھا ہے، کوئی مطلب کیا مصروفیت، کسی کی کیا مصروفیات، کسی کی تنظیمی مصروفیات بھی ہیں، کسی کی نہیں ہیں، کوئی زیادہ پڑھ لیتا ہے، کچھ کم پڑھتے ہیں، تو پھر درجے الگ الگ ہیں۔ کسی کو اللہ پاک زیادہ علم دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، مگر سب علماء ہیں، جو بھی علماء اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں اور ان کو، یعنی کہ جیسے ہمارے عرف میں مفتی کہتے ہیں بھی اس نے اتنا علم سیکھا ہوا ہے کہ جو لوگوں کو مسائل وغیرہ بتاتا ہے، تو مفتی کہنے میں حرج نہیں ہے، مگر حقیقتاً مفتی مجتہد ہوتا ہے۔ ایسا ہی بہار شریعت میں لکھا ہے، آگے آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ نمبر 3، جتنی احادیث ان سے مروی ہیں ازواج مطہرات میں سے کسی سے مروی نہیں، مروی مطلب روایت نہیں کی گئیں۔ اسی وجہ سے ایک قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی تمام عورتوں سے مطلقاً، حتیٰ کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی افضل ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ حضرت سیدہ صاحبزادی ہیں، جزئیت رسول کی وجہ سے یہ سب سے، یہاں تک کہ حضرت صدیقہ سے بھی افضل ہیں۔ تو اس پہ مزید گفتگو جاری ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کی بات عرض کر دوں کہ کسی بزرگ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ سیدہ عائشہ افضل ہیں کہ سیدہ فاطمہ افضل ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ بیوی ہونے کے لحاظ سے سیدہ عائشہ افضل ہیں اور بیٹی ہونے کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ افضل ہیں۔ سبحان اللہ، ایک فاسد استدلال ہے، لیکن یہ استدلال بے وزن ہے، اس لیے کہ پھر لازم آئے گا کہ حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت سیدہ کی فضیلت میں مساوی یعنی برابر ہوں، اور حضرت صدیقہ بلکہ خلفۂ راشدین سے بھی افضل ہوں، اور اس کی جرت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اہل سنت نہ روافظ۔ ایک لطیفہ، ایک دفعہ حضرات خلفائے ثلاثہ کی حضرت علی پر افضلیت کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک صاحب نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، جگر جگر ہے، دیگر دیگر ہے۔ اس پر میں نے بے ساختہ کہا کہ حضرت علی جگر ہیں کہاں؟ پھر لازم کہ حضرت زینب، رقیہ و ام کلثوم و سیدہ حضرت علی سے بھی افضل ہوں، لیکن حضرات حسنین اور ان کے صاحبزادگان کا بھی حضرت علی سے افضل ہونا لازم آئے گا کہ یہ سب جگر ہیں اور حضرت علی جگر نہیں۔ اس پر وہ بہت چکرائے، یعنی کہ یہ مفتی صاحب نے اپنا ایک بیان فرمایا۔ یہ تو محض نقل اقوال و استدلال فاسد کا جواب تھا، ورنہ اپنا ذوق توقف ہے۔ یعنی کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ سیدہ عائشہ زیادہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ زیادہ افضل ہیں، میں خاموش رہتا ہوں۔ ہاں، یہ تفضیل کی جا سکتی ہے کہ حضرت خدیجہ و صدیقہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام دنیا کی عورتوں سے افضل، ازواج مطہرات میں سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت صدیقہ، اور بنات کرام یعنی بیٹیوں میں سب سے افضل حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
2210 حدیثیں مروی ہیں، 1740 متفق علیہ کہتے ہیں کہ جس پہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہو، اور 54 صرف بخاری میں ہیں، اور 68 یعنی 68 صرف مسلم نے روایت کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کا چوتھائی حصہ آپ سے مروی ہے۔ اجلہ صحابہ کرام دقیق مشکل سے مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے اور تسلی بخش جواب پاتے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، انساب، اسرار شریعت کی ماہر تھیں، یعنی کہ شریعت کے رازوں کی ماہر تھیں۔ خطابت میں بھی کمال حاصل تھا، یعنی کہ بہت اچھا بیان فرماتی تھیں۔ تو ہماری بہنوں کو، اسلام بہنوں کی اجتماع میں جانا چاہیے، بیانات کرنا چاہیے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، حدیث کے راویوں میں ایک حارث بن ہشام ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کے چچا زاد، یعنی کہ چچا کے بیٹے، اور ابو جہل لعین کے حقیقی بھائی تھے۔ ابو جہل کو کہتے ہیں نا عمر بن ہشام، عمر بن ہشام بھی کہتے ہیں۔ 2 عمروں کی والی جو حدیث ہے نا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوتے تھے، یا اللہ 2 عمروں میں سے 1 عمر دے دے، پھر سیدنا عمر بن خطاب کے لیے خصوصی دعا کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی تھے، جنگ بدر احد میں قریش کے ساتھ تھے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ یہ پہلے گھبرائے ہوئے حضرت ام ہانی کے پاس آ کر ان سے پناہ لے لی۔ حضرت ام ہانی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ قتل کر ڈالے۔ حضرت ام ہانی آڑے آئیں، مقدمہ دربار اقدس میں پیش ہوا۔ ام ہانی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جسے پناہ دی ہے علی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے میں نے بھی پناہ دی۔ حضرت حارث کے 32 صاحبزادے تھے، ماشاءاللہ، یعنی کہ 32 سنز تھے، بیٹے، جن میں ابو بکر مدینے کے مشہور فقہائے 7 میں ہیں۔ سبحان اللہ، 7 فقہا مشہور تھے مدینہ پاک کے، ان میں سے ایک ابو بکر ہیں، جو کہ حضرت حارث بن ہشام، یعنی یہ تو صحابی رسول ہے نا، ظاہر سی بات ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں۔ خلافت فاروقی میں مکہ معظمہ سے شام اس عزم سے نکلے کہ اب گھر واپس نہیں آنا ہے، بقیہ عمر جہاد ہی میں بسر کرنی ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ خواہش پوری فرمائی۔ 15 ہجری ماہ رجب میں جنگ یرموک میں شہید ہوئے، سبحان اللہ۔ اچھا، آگے لفظ نبی اور رسول کی تحقیق ہے۔ علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ نبی اور رسول ہم معنی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے۔ اس بارے میں علماء کی 4 اقوال ہیں، دونوں ہم معنی ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے، دوسرا دونوں مغایر ہیں، یعنی کہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تیسرا ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، یہ منطق کی بات ہے، اس کو بس اتنے سمجھ لیں۔ 4 ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، یہ بھی منطق کے حوالے سے۔ جو لوگ ہم معنی کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد جگہ رسول بولا گیا اور مراد انبیاء ہیں۔ مثلا فرمایا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے۔ حالانکہ فرق کرنے والے جو معنی رسول کے بتاتے ہیں، اس معنی کر ان میں کوئی رسول نہ تھا۔ فرمایا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ان رسولوں کے مابین ہم تفریق نہیں کرتے۔ اور فرمایا، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، ان سے پہلے کچھ رسولوں کے واقعات ہم نے بیان فرمائے، کچھ کے ابھی نہیں بیان فرمائے۔
ان دونوں آیتوں میں ان کے علاوہ کثیر آیتوں میں رسول سے مراد تمام انبیاء کرام ہیں، خواہ بمانی مصطلح رسول ہوں خواہ نہ ہوں۔ جو لوگ دونوں کے معنی میں مغایرت کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ تم سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے سب کا حال یہ ہوا کہ ان کی تلاوت میں کبھی کبھی شیطان نے کچھ دخل دیا۔ اس آیت میں نبی پر رسول کا عطف ہے اور عطف دلیل مغایرت ہے۔ جو لوگ عموم و خصوص کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ نبی رسول تھے۔ اگر ترادف ہوتا تو دونوں کا ذکر بے فائدہ ہوتا، تغیر ہوتا تو اجتماع محال، تو معلوم ہوا کہ عموم و خصوص ہے۔ نبی اور رسول کی تعداد علاوہ ازیں حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 1,24,000۔ عرض کیا ان میں رسول کتنے؟ ارشاد فرمایا 310 سے کچھ زائد، اور ایک روایت میں ہے 315، تیسری روایت میں 313۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں۔ یہ دلیل ہے عموم و خصوص مطلق کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عموم و خصوص من وجہ ہے، ان کی دلیل یہ کہ فرشتوں پر قرآن مجید و احادیث میں رسول کا اطلاق آیا ہے مگر ان پر نبی کا اطلاق کہیں نہیں، تو معلوم ہوا کہ فرشتے رسول ہیں مگر نبی نہیں۔ حضرت زکریا، یحییٰ، شعیہ وغیرہ نبی ہیں مگر رسول نہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو ثابت ہوا کہ عموم و خصوص من وجہ ہے۔ جو لوگ نبی اور رسول میں عموم و خصوص مطلق مانتے ہیں وہ نبی کی یہ تعریف کرتے ہیں نبی وہ بشر ہے جس کے پاس من جانب اللہ وحی آتی ہو، خواہ صاحب شریعت جدیدہ و دین جدید ہو خواہ نہ ہو۔ رسول وہ نبی ہے جو صاحب شریعت جدیدہ و دین جدید ہو۔ اس تعریف پر فرشتے بمانی مصطلح رسول نہ ہوں گے۔ اطلاق کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں یہ بمانی لغوی ہے، مگر اس تعریف پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ ابھی گزرا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول تھے مگر یہ شریعت جدیدہ لے کر نہیں آئے، حضرت ابراہیم کی شریعت کے پابند تھے۔ صحف انبیاء کی تعداد، صحف جمع ہے صحیفہ کی، اس کو کہتے ہیں پیجز۔ نیز گزرا کہ رسولوں کی تعداد 313 یا 15 تھی اور صحیفے کل 104 نازل ہوئے، وہ بھی اس تفصیل سے 10 صحیفے یعنی 10 پیجز، صرف 10 صفحے۔ حضرت آدم پر 50، حضرت شیس پر 30، حضرت ادریس پر 10، حضرت ابراہیم پر توریت، حضرت موسیٰ پر زبور، حضرت داؤد پر انجیل، حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے مطابق صاحب کتاب صرف 9 انبیاء کرام ہوئے، اس لیے محققین نے یہی اختیار فرمایا کہ نبی اور رسول کی یہ تعریف جامع نہیں، اور جامع و مانع تعریف یہ ہے نبی وہ بشر ہے جس کی طرف وحی ربانی آتی ہو، وہ تبلیغ کا مامور ہو یا نہ ہو۔ رسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آئے اور وہ تبلیغ کا بھی مامور ہو، یعنی کہ اس کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ رسول کی یہ تعریف فرشتوں پر بھی بلا تکلف صادق ہے۔ فرشتوں پر جو رسول کے اطلاق ہوا ہے اسے معنی لغوی کی طرف پھیرنا ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے نبی اور رسول میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوئی۔ یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سکھاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آج اس حدیث پاک کی شرح مکمل نہیں ہوئی، ابھی انشاءاللہ تعالی آئندہ لیسن میں اس کو ہم مکمل کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھنے کی بھی کوشش کروں گا، ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا، تاکہ جو اصل مقصد ہے دین کو سمجھ کر پڑھنا تو یہ تبھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عالم کو اردو
بخیر و عافیت مکمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔